السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک اچیومنٹس آف جینیٹک انجینئرنگ۔ اس میں ہم دیکھیں گے جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے کون سے امپورٹنٹ مالیکیولز سنتھیسائز کیے گئے ہیں۔ ان میں میجر مالیکیولز انسولین، ہارمونز، انزائمز جو جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے اچیوز کیے گئے ہیں وہ اب ہم دیکھیں گے اور ان کا یوز لیٹس سی۔ دا فرسٹ امپورٹنٹ مالیکول از انسولین۔ انسولین کیسے پروڈیوس کیا گیا تھا؟ 1978 کے اندر ہومن انسولین جینز کو بیکٹیریا کے اندر ٹرانسفر کیا گیا اور یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیکٹیریا اس قابل ہو چکے تھے کہ یہ ہیومن انسولین سنتھیسائز کر سکیں، اور ان جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیکٹیریا سے تیار شدہ انسولین آج ڈائبیٹکس پیشنٹس کو لگائی جا رہی ہے، اور انسولین کی یہ سنتھیسس جینیٹک انجینئرنگ کے تھرو پاسبل ہو پائی تھی۔ نیکسٹ از ہیومن گروتھ ہارمون۔ 1977 کے اندر ایکولائی بیکٹیریا کے اندر ہیومن گروتھ ہارمونز کے جین ٹرانسفر کیے گئے اور ان بیکٹیریا کو اس ایبل بنایا گیا کہ وہ یہ ہارمون سنتھیسائز کر سکیں۔ یہ ہارمون گروتھ کو انکریز کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ دا تھرڈ اچیومنٹ از تھائموسین۔ تھائموسین ایک ہارمونز ہے، یہ برین اور لنگ کینسرز کے اگینسٹ بڑا افیکٹو ثابت ہوا، اور اس کی اس امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے کمرشل لیول پہ پروڈیوس کرنے کے لیے پھر جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزمس کا سہارا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد بیٹا انڈورفنس بھی ایک پین کلر ہے جو برین پروڈیوس کرتا ہے، اور اس کو بھی جینیٹک انجینئرنگ کے تھرو پروڈیوس کیا جا رہا ہے آن لارج اسکیل۔ نیکسٹ از ویکسین۔ جینیٹک انجینئرنگ کے تھرو ویکسین پروڈیوس کی جو فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کے لیے یوز ہو رہی ہے۔ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جسے کامنلی منہ کھور بولا جاتا ہے۔ یہ کیٹل، گوٹس اور ڈیئر کو ہوتی ہے، ان کے ماؤتھ کے اوپر لیشنز وغیرہ بن جاتے ہیں۔ اس کی ٹریٹمنٹ ویکسین کے تھرو کی جاتی ہے۔ ایز ویل ایز ہیومن ڈیزیز لائک ہیپاٹائٹس بی ہے، میزلس، ممپس وغیرہ، ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ویکسین یوز ہو رہی ہے۔ ریسنٹلی 2019-20 کے اندر ایک پینڈیمک ڈیزیز آئی تھی جس کی ٹریٹمنٹ کے لیے پوری دنیا نے ویکسین یوز کی تھی، تو آپ یہ کمنٹ میں بتائیے گا کون سی ویکسین یوز ہوئی تھی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم یہاں پر جینیٹک انجینئرنگ کی کچھ امپورٹنس بتائی گئی ہے۔ Before genetic engineering, 0.5 million sheep's brain were required to produce 5 milligram human growth hormones۔ اتنی تھوڑی اماؤنٹ میں ہیومن گروتھ ہارمون حاصل کرنے کے لیے 0.5 ملین شیپس برین کی ضرورت پڑتی تھی۔ سیم اسی طرح انسولین بھی حاصل کرنے کے لیے کافی بڑی تعداد کے آرگنزمس کے پینکریاز چاہیے ہوتے تھے۔ آج جبکہ جینیٹک انجینئرنگ کے تھرو وداؤٹ اینیملز جو ہے ہم اس انزائمس کو، ان پروٹینز کو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں۔ نیکسٹ از انٹرفیرونس۔ یہ ایک اینٹی وائرل پروٹینز ہے جو انفیکٹڈ سیل پروڈیوس کرتے ہیں۔ جب ایک وائرس ایک سیل کے اوپر افیکٹ کرتا ہے، وہ سیل انٹرفیرون پروٹین پروڈیوس کرتا ہے، اور یہ پروٹین جو ہے باقی ارد گرد کے سیلز کو سٹیمولیٹ کرتی ہے، انہیں ایکٹیو کر دیتی ہے وائرس کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ 1980s کے اندر انٹرفیرونز بھی جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم کے تھرو فرسٹ ٹائم پروڈیوس کی گئی تھی۔ دا نیکسٹ از یوروکائنیز انزائمز ہے۔ یہ یوز ہوتا ہے بلڈ کلاٹس کو ڈیزالو کرنے کے لیے۔ سم ٹائمز کیپلریز کے اندر بلڈ جم جاتا ہے اور بڑا ہی وہ نقصان دہ ہوتا ہے، جیسے ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے یہ۔ اسی طرح کچھ آرگنز کے اندر اسے ہم سرجریکلی ریموو نہیں کر سکتے، لائک برین، تو پھر ہم یوریکائنیز انزائم کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر جو بلڈ جم چکا ہوتا ہے اسے ڈیزالو کر کے وہاں سے ریموو کروا دیتے ہیں۔ یہ بھی اچیومنٹ جو ہے یہ جینیٹک انجینئرنگ کی ہے۔ سیم اسی طرح ایک ڈیزیز ہے ہیموفیلیا۔ اس میں خون جو ہے جب کبھی کٹ لگ جائے خون وہاں پر جمتا نہیں ہے، بہتا رہتا ہے، سم ٹائم خود بخود بہنا شروع کر دیتا ہے برین وغیرہ سے، تو یہ برین ہیمریج کی وجہ بنتا ہے۔ یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، جینز کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس جینز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہیومن ایگ سیلز کے اندر جو نارمل جینز ہیں ان کو انسرٹ داخل کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح یہ انہیریٹڈ ڈیزیز ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ کافی ساری بلڈ ڈیزیز جو ہیں ان کو کیور کر رہی ہے، لائک تھیلیسیمیا ہے، سکل سیل انیمیا ہے۔ یہ ہوتی ہے ڈیفیکٹ ان سنگل جینز کے اندر، ایک جینز کے اندر خرابی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت بڑی ڈیزیز جو ہے یہ ہوتی ہے۔ اس کی بھی ٹریٹمنٹ جینیٹک انجینئرنگ کے تھرو کی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح نارمل جینز کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے بون میرو کے اندر، تو اس طرح جو یہ بلڈ ڈیزیز ہے یا ہیموفیلیا ہے
اس کی ٹریٹمنٹ اس طرح سے کی جاتی ہے بون میرو کے اندر جینز کو ٹرانسفر کر کے. ہیئر از دا لاسٹ اچیومنٹ. جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے ایسے پلانٹ پروڈیوس کیے گئے ہیں جو اپنے خود نائٹروجن فکس کر سکتے ہیں فرام دا ایٹماسفیئر. ایکچولی یہ پروسیس نیچرلی نہیں ہوتا. پلانٹ کو نائٹروجن فکس کر کے دیتے ہیں بیکٹیریا، لیکن جینیٹیکلی موڈیفائڈ پلانٹس جو ہیں وہ اپنی نائٹروجن خود فکس کر سکتے ہیں، اور ایسے پلانٹس کو فرٹیلائزرز کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے. تو یہ تھے سارے کی ساری اچیومنٹس جینیٹک انجینئرنگ کی، جس نے بڑا اہم رول پلے کیا ہوا ہے آج کی لائف کے اندر. اللہ حافظ.